أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ یہ دن تو اس وقت مارز وجود میں آئے تھے جب سورج پیدا ہو گیا تھا۔ محمد پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ اکبر، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا اس میں سے نکلتے جوس اور باریک پھر جا کر کہیں یہ تھوڑا سا نطفہ تیار ہوتا ہے انسان کے جسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 4 سے 9۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صفاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ گزشتہ آیات میں قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی طرف اور پھر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی اور رسول ہونے کا تذکرہ۔ اب آیات زیر تفسیر میں اس اہم ترین موضوع کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جو بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔
قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی رسول ہیں، آخر یہ بات منوانے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد اور فائدہ یہ ہے، جب لوگ یہ بات مان جائیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، جب لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، تو پھر لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے، پھر لوگوں کو اس پیغمبر کے ذریعے اللہ پاک ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ہے پیغام توحید۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں اور اپنے کمالات کا تذکرہ فرمایا، اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کا خالق، مالک اور منتظم، یعنی انتظام و انصرام چلانے والا میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس کائنات میں ہستی ذات ایسی نہیں ہے جس نے زمین و آسمان یا ان کے درمیان کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یا پھر ان کا انتظام چلانے کے اندر ہی اس کی کوئی کنٹریبیوشن یا اس کا کوئی کردار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی آیات زیر تفسیر میں کہ اس کائنات میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو میں نے انتہائی بہترین حالت میں پیدا کیا ہے، اس سے بہتر اس کی کوئی حالت اور اس کی کوئی ساخت ممکن ہی نہیں تھی۔ پھر بطور مثال اللہ پاک نے انسان کی اپنی تخلیق اس کو بتائی کہ اس پر ہی غور کر لو، کیا انسان تجھے میں نے کتنی بہترین اور کتنی پرفیکٹ فارم میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ، کہاں کہاں سے گزار کر، کہاں کہاں سے نکال کر میں نے تجھے اتنا کامل اور خوبصورت اور مکمل انسان بنا دیا، اور پھر کچھ نعمتوں کا بطور خاص ذکر کر دیا۔ کیا انسان تجھے کان عطا کیے سننے کے لیے، تجھے آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، تجھے دل عطا کیا غور و فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، تدبر اور تفکر کے لیے، تو پھر بھی اے انسان تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر تو شکر ادا، ویسے تو زیادہ تر تم میں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے بڑا کوئی ناشکرا ہے؟ جو شریک نہیں بھی ٹھہراتا لیکن رب کی عبادت نہیں کرتا، اس سے بڑا ناشکرا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، اور جو شکر گزار ہیں بھی وہ بھی جس طرح میرے شکر کا حق ہے وہ ادا ادو کوئی نہیں کرتے، بہت تھوڑا سا شکر ادا کرتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں خالق ارض و سما کی توحید اور اس کی قدرتوں کے دلائل۔ اللہ اللہ الذی، وہ ذات ہے جس نے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ لفظ اللہ کو، اس میں جلالہ کو شروع میں لانے سے اس پر زور دینا مقصود ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
वमा बैनहुमा, जमीन व आसमान कोई नहीं, जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सारी मखलूकात जो दरमियान है, उन सब को भी अल्लाह ही ने पैदा किया। फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। सित्ता के अंदर जो ता है ना, ते, उससे ऐसे लगता है कि इसका तर्जुमा होगा 7, जबकि सित्ता का तर्जुमा होता है 6। फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। और इसकी तफसील सूरतुल आराफ में गुजर चुकी है। सूरह हामीम सजदा में भी इसकी तफसील मौजूद है। ये 6 दिनों में अल्लाह पाक ने कैसे पैदा किया और इसमें क्या हिकमत और मसलहत है। बहरहाल एक बड़ी मसलहत और हिकमत यह है कि अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन पैदा किया। इंसान को भी अल्लाह पाक ये सबक सिखाना चाहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी, यानी आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल काम करो, वरना अल्लाह पाक के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। वो तो एक आंख झपकने के वक्त से भी पहले कोई चीज पैदा करना चाहे, कोई काम करना चाहे, कर सकता है। तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो एक लम्हे के अंदर किसी चीज को पैदा कर दे या लम्हे के 1000वें हिस्से के अंदर किसी चीज को पैदा कर दे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक ने पैदा किया जमीन व आसमान और जो कुछ उनके दरमियान है, दरमियान की हर चीज को, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। और इन दिनों से मुराद ये जो हमारे यहां के इस दुनिया के दिन है ना, दुनिया के जो दिन है, मारूफ दिन, वो मुराद नहीं है। क्योंकि ये दिन तो उस वक्त मार्ज वजूद में आए थे जब सूरज पैदा हो गया था। तो जिस वक्त कायनात बनी थी उस वक्त तो इस तरह का निजाम ही नहीं था ना, दिन और रात, सूरज और ये जमीन और ये सारे सिलसिले। उस वक्त क्या था और उस वक्त दिन कैसा होता था, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता। बहरहाल उस वक्त जब कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जमीन व आसमान को, उस वक्त जो भी दिन था जो अल्लाह के इल्म में, तो वो 6 दिनों में अल्लाह पाक ने पैदा किया। एक दिन एक चीज पैदा कर दी, दूसरे दिन दूसरी चीज पैदा कर दी, तीसरे दिन कोई और चीज पैदा कर ली। सुम्मा मस्तवा, फिर वो बुलंद हुआ। Then he established himself alal arsh, अर्श पर, above the throne। सुम्मा मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पे पराजमान हुआ, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। कैसे? जैसे उसकी शान के लायक। लेकिन अर्श का वजूद कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 2 दर्जन आयात के अंदर अल्लाह के अर्श के वजूद का जिक्र है, और उनमें से बहुत से मुकामात पे अल्लाह ताला के अर्श पर होने का भी जिक्र है। रहमान कहां है? अर्श पे। तो अल्लाह कहां है? का पहला जवाब यह है कि अल्लाह अर्श पे। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, यह आयत जुबानी याद होनी चाहिए हर मुसलमान। अल्लाह पाक के अर्श की तफसील सूरह आराफ, सूरह यूनुस, सूरह ताहा, दीगर कई सूरतों में हम पढ़ चुके। अल्लाह की तौहीद और साथ साथ जो अल्लाह को छोड़ के गैरों की पूजा पाठ की जाती थी, शिरक, उसकी भी अल्लाह पाक साथ साथ तरदीद फरमाते चले जाते। मुशरिकीन ये समझते थे कि अल्लाह के अलावा हमने जो बुजुर्गों के बुत बना रखे हैं, ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश करके हमें अल्लाह से बचा लेंगे। अल्लाह पाक ने उस बातिल अकीदे का रद्द करते हुए फरमाया, मालकुम, नहीं है तुम्हारा,
تمہارے لیے یا تمہارا، من دونہی اس کے سوا، جو اتنی قدرتوں والا، اتنی طاقتوں والا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا رب ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، مالکم نہیں ہے تمہارا، من دونہی اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، من ولی کوئی بھی دوست، من کی وجہ سے نکرہ میں زور پیدا ہو رہا ہے، من ولی کوئی بھی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شفیع نام بھی رکھتے ہیں لوگ، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، کہ تم یہ سمجھو کہ قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لے گا، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کی سراسر مخالفت کہ اللہ کسی کو پکڑ لے اور نبی چھڑا لے، اور نبی پکڑ لیں تو اللہ بھی نہ چھڑا سکے، العیاذ باللہ، اس کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ اور یہاں ضمناً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض ہمارے ہاں لوگ ایسے بھی موجود ہیں مسلمانوں میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ کوئی سفارشی ہے ہی نہیں، حالانکہ یہاں ایک خاص سیاق و سباق ہے توحید اور شرک سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی اس سینس میں سوچے کہ اللہ سے چھڑا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے فلاں چھڑا لے گا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ خیر ہے اللہ کے نبی، نماز نہ بھی پڑھوں گا خیر ہے، اور اللہ کے نبی سے مجھے بڑا عشق ہے، زبانی جمع تفریق والا عشق ہے، نماز تو میں پڑھتا کوئی نہیں، سود میں کھائی چلا جا رہا ہوں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بہنوں کا حصہ میں نے ہڑپ کر لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک دیگ سال میں ایک دفعہ پکا دیا کروں تو بس آپ میری انگلی تھام کر مجھے اللہ سے چھڑا لیں گے۔ یہ سوچ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی مسلمان کی بھی ہو تو غلط ہے۔ ہاں اصل حکم آرڈر اللہ ہی کا چلے گا، قیامت کے دن اللہ ہی کا حکم چلے گا، جیسا کہ کئی مقامات پہ ذکر ہے اس چیز کا۔ اور اللہ پاک قیامت کے دن یہ سوال بھی کریں گے، لمن الملک اليوم، قرآن مجید میں بتاؤ تو ذرا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی اللہ پاک کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی، اللہ کے ساتھ اور کسی کی بادشاہی نہیں۔ تو بادشاہ جب وہ اکیلا ہے تو حکم کسی اور کا کیوں چلے گا، فیصلہ کسی اور کا کیوں چلے گا؟ ہاں کلی اختیار اللہ کے پاس ہو، لیکن اللہ پاک اپنے کچھ نیک بندوں کو، شہداء کو، صالحین کو، اولیاء کو یا انبیاء کرام کو یہ سفارش کا تھوڑا سا اختیار دیں گے، تھوڑا سا معمولی چھوٹی سی سفارش، اور وہ اصل میں اللہ پاک انہیں آنر دینے کے لیے ایسا کریں گے۔ فیصلہ اللہ پاک ہی کریں گے کہ اس کی سفارش ہونی چاہیے کہ نہیں، ہو سکتی بھی ہے کہ نہیں۔ کئی کاموں میں سفارش چل جاتی ہے نا، اور کئی کاموں میں سفارش چلنی نہیں۔ اب ایک بندہ شرک پہ مرا، بے نماز مرا ساری زندگی، اب اس کی سفارش کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر کلی سفارش ہوتی اللہ کو نعوذ باللہ بے بس کرنے والی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کر کے انہیں نہ چھڑا لیں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں چھڑا سکیں گے۔ بہرحال
مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک تھوڑا بہت آنر دینے کے لیے اپنے کچھ نبیوں کو، ولیوں کو، بندوں کو، شہداء کو سفارش کا اختیار دیں گے، اور وہ سفارش بھی جس کے لیے اللہ چاہیں گے صرف اس کے لیے سفارش ہو۔ آیت الکرسی کے آخر میں نہیں پڑھتے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی اجازت سے سفارش ہو سکتی ہے۔ افلا تتذکرون، آفا تو کیا، فا کا ترجمہ پہلے، آ کا بعد میں، آفا تو کیا، لا تتذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے علاوہ دیگر سہاروں کو ذہنوں میں بسایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ یہ چھڑا لیں گے، یہ بچا لیں گے؟ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اس لیے اللہ ہی سے لو لگاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو مشکل میں پکارو اور اللہ ہی سے سفارش کی امید رکھو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو اپنا شاہکار قرار دی، میں نے پیدا کیا تو حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا لاوارث۔ یہاں ہمارے شہر میں ایک ٹاؤن ہے جس کو بنا کر اس کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ کئی ٹاؤن ہیں ویسے، ایک نہیں، میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان کو بنا کر لاوارث چھوڑ دیا گیا، اور اس کے برعکس کتنے ہی ٹاؤن ہیں کہ جن کو بنا کر ان کی جو مینجمنٹ اور انتظامیہ ہے وہ مسلسل ان کی دیکھ بھال اور مینٹیننس پہ فوکس رکھتی، اور کچھ ٹاؤن ہے کوئی والی وارث ہی نہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے، کسی نے ٹرالیاں کھڑی کی ہیں، کسی نے جناب بھینسیں باندھی ہیں، کسی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، جو مرضی کو کر لے، کو پوچھنے والا نہیں، ٹاؤن بنایا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات بنا کر اس کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ پاک لمحہ بلمحہ اس کی نگرانی اور مینجمنٹ بھی کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو خیال ہے نا بعض لوگوں کا، یہ باطل عقیدہ اور خیال کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد خود اللہ پاک فارغ ہو گیا اور اس کے انتظام و انصرام اللہ پاک نے اپنے خاص مقرب بندوں کو عطا کر دی۔ کئی صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے جو مشکل کشا حاجت روا ہیں ان کے باقاعدہ الگ الگ ٹائٹل اور القابات بھی ان کو عطا کر رکھے۔ کوئی بارش برسانے والا ہے اس کا اور نام، کوئی اولاد دینے والا ہے اس کا اور نام، کوئی رزق کے خزانوں پر متعین کیا گیا ہے تو اس کا اور نام رکھا ہو۔ میں کسی کا کوئی نام لینا نہیں چاہتا، سارے نام رکھے ہوئے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، یدبر، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا پچھلے آیت، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے۔ اور تدبیر کرتا ہے کا مطلب کہ ارینج کرتا ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر معاملے کی، مراد ہے ہر معاملے کی، یدبر الامر، وہ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، ارینجز ایچ میٹر، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، آسمان سے لے کے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تدبیر کرتا ہے کا مطلب کہ یہ کیسے چلے گا، یہ کیسے چلے گا، یہ کب تک چلے گا، یہ کیوں نہیں چلے گا، یہ ہر چیز تدبیر، پوری پلاننگ۔ ثم یعرج، پھر وہ اوپر جاتا ہے، یعرج اوپر جاتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے سے مراد معاملہ، جس میٹر کی اللہ پاک تدبیر کرتے ہیں نا اس کا آرڈر، فیصلہ، امپلیمنٹیشن پہلے اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے بھیجتے ہیں نا، اور پھر وہ
میٹر معاملہ جیسے اللہ نے اس کا آرڈر بھیجا ہوتا ہے نا، جیسے کمانڈ دی ہوتی ہے، ویسے وہ کام ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر جاتا ہے، اس کی رپورٹ اوپر جاتی ہے، پہلے نیچے آتا ہے پھر اوپر۔ اور احادیث کے مطابق زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ آسمان سے زمین پہ آنے میں کسی چیز کے 500 سال لگتے ہیں، اور زمین سے پھر اوپر جانے میں پھر کتنے لگے؟ 500۔ اگر اوپر سے چیز بھیجی جاتی ہے نیچے 500 سال ہمارے لحاظ سے، اور نیچے سے اوپر جائے تو پھر اس کو اوپر جانے میں کتنے لگے آسمان تک؟ 500 سال۔ اللہ اکبر، تیز ترین سواریاں ہوں، 500 سال نیچے آنے میں اور 500 سال نیچے زمین سے آسمان تک جانے، کل کتنا ہو گیا وقت؟ 1000 سال، جس کی آگے وضاحت ہے ثم یعرج، پھر وہ اوپر جاتا ہے، اسینڈ الیہ، اس کی طرف، اللہ پاک کی طرف، فی یومن، ایک ایسے دن میں۔ یہ جو 500 اور 500 1000 بنا، اس کا ذکر کس سے ہے؟ فی یومن، ایک ایسے دن میں، کانا ہے، مقدارہ، جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال۔ پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ یہ جو یوم کا لفظ ہے نا، اس کی کئی معنی ہے قرآن مجید میں۔ یہ 50,000 سال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، 1000 سال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک دن جو 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک لمحے، چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں مراد اس سے 1000 دن، مقدارہ الف سنۃ، جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما، اس میں سے جو تعدون، تم شمار کرتے ہو، یعنی اس حساب سے جو تم شمار کرتے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک 1000 سال میں نہیں کر رہا، اس کا یہ آرڈر لمحوں میں نیچے آتا ہے اور لمحوں میں اوپر چلا جاتا۔ یہ صرف اللہ پاک نے یہ بتایا، اپنی قدرت بتائی ہے کہ تمہارے حساب سے اگر وہ چیز، میرا آرڈر اوپر سے نیچے آئے نا، تم لے کر اگر آؤ اور تم میں سے کوئی نیچے سے اوپر لے کے جائے تو 1000 سال لگیں تمہاری گنتی کے ساتھ، تمہارے دنوں کی گنتی کے ساتھ۔ تو اتنی مسافت سے اللہ پاک اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ زمین کے اندر کسی بہت بڑے پتھر کے اندر، کسی غار کے اندر کوئی ایک اندر چھپ کے کیڑا ہے نا، تو اس کیڑے کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان سب کی تدبیر ایسے ہی اوپر بیٹھ کے اللہ پاک کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اہل علم کا اختلاف ہے، کئی طریقوں سے اس کی تفسیر کی گئی۔ یہ جو آیت ہے نا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، کئی مفسرین تو اس کی تفسیر کرنے سے خاموش ہی ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اس کا کیا مطلب۔ بارہ میں نے ایک تفسیر جو مشہور تفسیر ہے، جو امام المفسرین امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر بیان کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور ایک دوسری تفسیر بھی چھوٹی سی سمجھ لیں، وہ بھی بڑے مشہور مفسرین نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ اللہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہاں تک ایک بات ہے، اور آگے ثم یعرج الیہ، پھر وہ تدبیر، وہ تمام تدبیر جو معاملات اس زمین پہ چلائے جا رہے ہیں نا، وہ سب ایک ایسے دن میں اوپر چڑھ جائیں گے اللہ کے پاس، سارا حساب و کتاب، ریکارڈ اور نامہ اعمال، ہر چیز اوپر چڑھ جائے گی۔ کس دن؟ قیامت کے دن، جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ قیامت کے دن پھر وہ سارے معاملات اوپر چڑھ جائیں گے، اور اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ قرآن مجید میں ہی دوسرے مقامات پہ کوئی قیامت کے دن کا ذکر ہے 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں 1000 سال،
تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 1000 یا 50,000 یہ کثرت کے لیے ہے بس، اس لیے 1000 کہیں 1000 کہہ دیا، کہیں 50,000 کہہ دیا، واللہ تعالی اعلم۔ بہرحال مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ زمینوں آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے لا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے ان کا انتظام کسی کو ٹھیکے پر دے دیا، نعوذ باللہ، خود انتظام چلا رہا ہے ہر کام کا۔ ذالک عالم الغیب، وہی عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کو، والشہادت اور حاضر کو، یہ مسافت اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے یہ تمہارے حساب سے باتیں بتائی جا رہی ہیں، فاصلے فوصلے، ورنہ اس کے لیے تو ظاہر اور غائب، حاضر اور غائب دونوں برابر۔ العزیز، وہ سب پر غالب ہے، اور رحیم، نہایت رحم والا بھی ہے، ہر چیز پہ وہ غالب ہے، پورا اس کا کنٹرول ہے، اور ایسا غالب بھی نہیں ہے کہ کسی پر وہ ظلم کرنا شروع کر دے۔ یہاں تو کسی کے پاس 4 روپے آ جائیں، ذرا اختیار آ جائے، کوئی وردی پہن لے، کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے، کسی کے پاس بڑی گاڑی آ جائے، تو جس مرضی وہ غریب مسکین کو پکڑ کے سرے بازار مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آئے روز ایسی ویڈیوز آتی رہتی، تو وہ غالب بھی ہے سب پر، لیکن اس کے باوجود الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اللہ دی جس نے احسن، اچھا بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، بلکہ احسانہ کا ترجمہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، احسانہ جس نے سب سے اچھا بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، جو بھی اس نے پیدا کی اس کو بہترین پیدا کی، وبدأ، اور اس نے شروع کی، ابتدا کی، خلق الانسان، انسان کی پیدائش کی، من طین، تھوڑی سی مٹی سے، طین کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تھوڑی سی مٹی سے، یا حقیر سی مٹی سے بھی ترجمہ کر سکتے، تنوین کا ترجمہ یہاں حقیر بھی کر سکتے، حقیر سی مٹی کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی پیدائش حقیر سی مٹی سے شروع کی، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مختلف جگہوں سے مٹی لی، مختلف جگہوں سے اللہ پاک نے مٹی مختلف قسموں کی لے کر ایک مٹھ اللہ تعالیٰ نے بھری، اور اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تین کلے، مٹی سے تخلیق انسان کی شروع کی، شروع وہاں سے ہوئی، بعد میں پھر کیا ہوا اس کا ذکر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، ثم جعل، پھر اس نے بنائی، نسلہ، اس کی نسل آدم علیہ السلام کی، من سلالۃ، خلاصے سے، سلالۃ کہتے ہیں ایکسٹریکٹ، مختلف چیزوں کا جو نچوڑ نہیں نکال لیتے، من سلالۃ، خلاصہ، نچوڑ، ایکسٹریکٹ، من ماء، ایسے حقیر، ایسے پانی سے، مہین، جو حقیر ہے، حقیر جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، گندے پانی سے نہیں کہنا اس کا ترجمہ کرنا، کئی لوگ کہتے ہیں جی گندے پانی سے کرنا، حقیر پانی سے، اللہ اکبر۔ حقیر اس لیے کہا کہ اللہ پاک اس پانی کو، اس منی سپرم کو انسان کی پیشاب والی جگہ سے نکالتا ہے، اس لیے اس کے حقیر ہونے میں کوئی شک ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے نا کہ کیسی جگہ سے کیسی خوبصورت چیز پیدا کر کے دکھا، اور شاید اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے، لیکن پھر بھی تکبر سے باز کہاں آتا ہے انسان، پھر بھی کہتا میں بڑی چیز ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی۔ یہ جو نطفہ ہے اس کو خلاصہ اس لیے فرمایا ایکسٹریکٹ، کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا وہ
ڈائجسٹ ہوتا رہتا ہے، ہضم ہضم ہضم، پہلے ایک مرحلے سے گزرتا ہے، پھر دوسرے مرحلے سے گزرتا ہے، پہلا ہضم، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور. تو یہ جو ہضم ہے نا، اس کے میڈیکل سائنس کے لوگوں نے اس کے مختلف سٹیپ بنائے. تو کہتے ہیں کہ تیسرا جو سٹیپ ہے نا، اس کے نتیجے میں خون بنتا ہے. انہی چیزوں سے جو ہم کھاتے ہیں نا، یہ چیزیں انتہائی باریک ہوتی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ باریک 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 باریک، اور پھر یہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی. تیسرے سٹیپ میں جا کر خون بنتا ہے. اور چوتھا اور آخری جو ڈائجسٹ ہونے کا سٹیپ ہوتا ہے نا، ہضم کا آخری مرحلہ، اس سے یہ منی سپرم بنتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا، اس میں سے نکالتے 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 نکلتے نکلتے جوس جوس اور باریک اور باریک، پھر جا کر کہیں یہ تھوڑا سا نطفہ تیار ہوتا ہے انسان کے جسم اور انسان کی کھائی ہوئی خوراک سے. اس لیے یہ پھر پانی، حقیر پانی کا خلاصہ ہوا جو ہم پیتے ہیں کھاتے ہیں. پھر بلڈ ہے، اس کے اندر سے نکل 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 تھوڑا سا جوس نکلتا، اس کو کہا جا رہا ہے من سلالۃ، خلاصے سے، ایکسٹریکٹ سے، من ماء مہین، حقیر پانی کے. ثم صباہ، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی بیان ہو رہی ہیں اور انسان پر اس کے احسانات بھی بیان ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی جا رہی ہے. ثم صباہ، پھر اس نے درست کیا اسے. درست کیا کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو مختلف مراحل سے گزارا. علاقہ، پھر مضغہ، پھر اس پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اس میں بنایا، پھر اس پہ گوشت چڑھایا. یہ ساری جو سٹیجز ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ سورۃ المومنون اور دیگر صورتوں میں، سورہ حج وغیرہ میں موجود ہے. ثم صباہ، تو یہ جو اس کی ماں کے پیٹ میں نوک پلک درست ہوتی ہے نا، وہ مراد ہے. ثم صباہ، پھر اسے درست کیا. ونفخ، اور پھر پھونکی، فیہ، اس میں، من روحہ، اپنی طرف سے ایک روح. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ جو زندگی عطا کرتا ہے اس کا نام روح ہے. یسألونک عن الروح، ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر اللہ پاک کچھ دیر کے بعد روح ڈال دیتے ہیں. پہلے وہ بے جان ہوتا ہے لیکن مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ جاندار بن جاتا ہے. ثم صباہ، پھر اسی کی روح پلک درست کی، فائنل ٹچ دیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنی روح اس میں ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی جدا ہوا ہی نہیں. لم یلد ولم یولد، اس سے مراد یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت، مقام اور اس کے شرف کو واضح کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ اپنی روح ڈال دی. مراد ہے جس طرح اللہ پاک نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنیاں تو ساری اللہ کی. بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو باقی گھر اللہ کے نہیں. تو یہ عزت اور مقام عطا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی. من روحہ، اپنی ایک روح، یعنی اپنی طرف سے روح، اپنا ایک حکم اس میں ڈال دیا، پھونک دیا. وجعل لکم السمع، اور اس نے بطور خاص 3 نعمتوں کا ذکر فرما دیا. وجعل لکم السمع، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل. یہ سارا کچھ اس نے بنا دیا. پہلے ساری چیزوں کا ذکر تھا غائب کے صیغے کے ساتھ، اس کو بنایا، اس کو بنایا، اور اب انسان میں روح پھونک دی نا، تو اب اس کو مخاطب کیا اللہ پاک نے. لکم، کم، تمہیں. اب اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے اور فرمایا کہ اور تمہارے لیے اس نے کان بنائے اور آنکھیں بنائی اور دل بنائے. اللہ اکبر. سورہ نحل، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا پیدا کر کے جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم جان جاؤ. پہلے کہا نا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو اس نے کان دے دیے تاکہ تم باتیں سنو، علم اندر داخل ہو رہا ہے. آنکھیں دے دی، دیکھ کر علم حاصل کر رہے. دل دیا کہ غور و فکر کر کے مزید باتیں، مزید نتیجے نکال کے لیا علم. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہم جانتے تھے، اللہ پاک نے یہ ہمیں سینسز عطا فرمائی، یہ سورس آف نالج عطا کی. اور یہاں علماء نے ایک بڑا نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کانوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس کے کان میں آوازیں جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو. قلیلاً میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے ساتھ ما آیا ہے. قلیلاً، قلیلاً کا مطلب تھوڑا، اور قلیلاً ما بہت ہی چھوڑا. تشکرون، تم شکر کرتے ہو. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پہ غور و فکر کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.